اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر انسانوں میں بھی اسلام کے ماننے والوں میں پیدا کیا۔ ایمان کی یہ دولت بہت بڑی دولت ہے۔ یہ دولت ہمارے ہاتھوں بڑی مشکل سے آئی ہے۔ اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے اور پھیلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، بڑے بڑے مصائب جھیلے ہیں۔ یہ دین ہمارے پاس آسانی سے نہیں آیا۔ اس پیغام کی راہ میں بڑی بڑی رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں۔ رسول خدا اور صحابہ اکرام اور بزرگان دین کی لگاتار جد و جہد اور انتہائی کوششوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ خدا کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انسانوں کی بھلائی اور انہیں راہ مستقیم کی جانب گامزن کرنے کی کتنی لگن تھی، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ نے گمراہ انسانیت کو راہ صداقت سے روشناس کرایا اور اس کے لیے جو پریشانیاں اٹھانی پڑیں، جو بھی مصائب جھیلنے پڑے، بڑی خندہ پیشانی سے برداشت کیے اور برابر لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے۔ دین کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر ستایا گیا اور جتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں، کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ کسی کو مصائب اور آلام کی اتنی دشوار گزار گھاٹیوں سے نہیں گزرنا پڑا، لیکن انسانیت سے محبت اور انسانوں کا درد تھا کہ ساری تکلیفوں سے بے نیاز، ساری مشکلات سے بے پرواہ ہو کر آپ پیغام حق سناتے رہے، گمراہ دنیا کو کفر و شرک کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں سے نکال کر ایمان و یقین کے اجالے عطا کرتے رہے۔ جب اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ اس قدر محبت، ہمدردی اور غمگساری کا برتاؤ کیا اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ کیا یہ ہماری احسان مندی اور احسان شناسی کا تقاضا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت سے خود کو ایک لمحے کے لیے بھی الگ نہ کرے؟ یقیناً ایسا ضرور ہونا چاہیے۔ یہ فطرت کا تقاضا اور فطرت کی آواز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ آپ کو حضور سے کتنی محبت تھی، تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، حضور ہم لوگوں کے نزدیک اپنے مالوں، اپنی اولادوں، اپنی ماؤں اور سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ہم میں سے کون ہے جسے حضور سے محبت نہیں؟ سبھی محبت کے دعوے دار ہیں، سبھی رسول خدا سے والہانہ عشق اور لگاؤ رکھتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کو جتنی اپنے رسول سے محبت ہے، وہ دنیا کی کسی قوم یا کسی امت کو اپنے ہادی اور رہنما کے ساتھ نہیں رہی۔ یہ مسلمانوں کی وہ خصوصیت ہے جس میں وہ ہمیشہ سے منفرد رہے ہیں اور آج بھی منفرد ہیں۔ مسلمان چاہے جتنا بھی بے عمل ہو، کتنا ہی دین سے دور ہو گیا ہو، لیکن حضور کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ آج بھی باقی ہے۔ ادنیٰ درجے کا مسلمان بھی حضور کی محبت اور عشق میں جان دے دینا اپنی دنیا اور آخرت کی سعادت سمجھتا ہے۔ لیکن ان باتوں کے باوجود آج ہم تمام مسلمانوں کو کچھ اور بھی سوچنا چاہیے۔ حضور سے محبت کا دعویٰ بجا ہے اور حضور سے عشق درست، مگر صرف زمانی جمع خرچ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضور سے محبت کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں پوری تندہی اور کوشش کے ساتھ عمل میں لایا جائے، ان پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی سنواری جائے۔ جن باتوں اور جن کاموں کو کرنے سے روک دیا ہے ان سے رک جایا جائے۔ یہی حضور سے سچی محبت ہے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ ایک طرف دعویٰ ہے کہ اللہ کے رسول ہمیں آپ سے بے پناہ محبت ہے، ہر چیز سے زیادہ، ہماری جان و مال، ہمارے آل و اولاد، ہمارے عزیز و اقارب سب آپ پر قربان، مگر حضور جو پیغام آپ لے کر آئے اس سے اعراض بڑھتا جائے،
اس کے ساتھ لاپرواہی کا معاملہ روا رکھا جائے، اپنے ذاتی مفاد کے خاطر جائز اور ناجائز حدود کا بالکل پاس و لحاظ نہ کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ محبت کے اس دعوے کی کون قدر کر سکتا ہے، عشق کے اس دعوے کو کون باور کر سکتا ہے جس کے ساتھ کوئی عملی دلیل نہ ہو۔ حضور کے ساتھ محبت کی دلیل یہ ہے کہ حضور کی لائی ہوئی تعلیمات کا اتباع کیا جائے، ورنہ صرف زبانی محبت کے دعوے کو کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا، بلکہ یہ مسلمانوں کے لیے بڑی عار اور شرم کی بات ہوگی کہ اپنے رسول سے محبت کے دعوے بڑے لمبے چوڑے ہیں مگر عملی زندگی میں ان کے پیغام سے کوئی مناسبت نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے اور ہم نماز سے لاپرواہی برت رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھا کرو اور بیت اللہ کا حج کیا کرو، مگر ہم یوں سنی انسنی کر جاتے ہیں جیسے ہم سے نہیں کہا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے ماں باپ، بیوی بچوں، اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کا برتاؤ کرو، مگر ہم ہیں کہ سراسر ان تعلیمات کی خلاف ورزی پر تلے نظر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی پر ظلم نہ کرو، فریادیوں کی فریاد رسی کرو، انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، معاملات کے اندر راستے بازی اور صلح صفائی سے کام لیا کرو، مگر ہمارا یہ حال ہے کہ ان سب سے مکمل طور سے آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔ یہ محبت رسول کا بہت غلط تصور ہے۔ محبت کے دعوے کے ساتھ محبت کی عملی دلیل بھی پیش کرنی چاہیے، وہ اس طرح سے کہ جن کاموں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے انہیں جان و دل سے کیا جائے، اور جن باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے ان سے پورے طور پر اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہی محبت کا صحیح مطلب ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں میں محبت کے اسی تصور کی کار فرمائیاں تھیں جنہوں نے ان کی زندگیوں کو کندن کے مانند چمکا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ حضور کی پیش کردہ تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزار دی جائے۔